علامہ صاحب، قربانی کے دنوں میں ہم کچھ لوگ ایسے بھی دیکھتے ہیں، یار اتنا پیسہ کیوں خرچ کر دیا، آپ 2-2 لاکھ کی 2.5-2.5 لاکھ کی بھیا 5-5 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، آپ یہ پیسہ کسی مستحق کو دے دیں تو وہ بھی ثواب ملے گا، اسے گھر میں پورا سال راشن ڈلوا دیں، یا کسی بچی کی شادی کرا دیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس پر کیا فرماتے؟ جی شاہ صاحب نے بہت خوبصورت سوال کیا، اور بالکل لادین طبقہ جو ہے خاص طور پر اس موقع پر اس عمل قربانی پر بہت سارے اعتراضات وارد کرتے ہوئے میں نظر آتا ہے۔ ایک تو روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے، اور وہ بالخصوص مسلمانوں کے لیے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عید الاضحیٰ کے ایام ہیں، ان دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل رب کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ تو اب ان دنوں کے اندر اس عمل کو چھوڑ کر کسی اور عمل سے کوئی اجر اور ثواب کے حصول کی کوشش کرنا، یہ گویا کہ ایک نادانی ہے۔ ان دنوں میں یہی عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو ہم نے یہی عمل اختیار کرنا ہے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی لاکھوں کا آپ نے جانور لے کر ذبح کر دیا ہے، اس سے اچھا تھا کہ آپ 5 گھروں میں 10 گھروں میں راشن ڈلوا دیتے، غریبوں کے جو ہے نا، بچیوں کے جو ہے نا آپ راشن اس کا جہیز کا اور شادی کا انتظام کر دیتے۔ دیکھیے، یہ بات بہت اپیل کرتی ہے ان لوگوں کو کہ جو مادیت پر ہر چیز کو پرکھ رہے ہوتے ہیں اور روحانیت سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں۔ اگر جو روحانیت سے دور فرد ہے نا، اس کو آپ لاکھ دلائل بھی دے دیں گے نا، وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ لیکن ٹیکنیکلی بھی اگر آپ اس بات کو دیکھیں اور لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ اس بات کی ذرا اگر نظر کریں، تو یہ جب ہم بہت قیمتی جانور جو ذبح کر رہے ہوتے ہیں اور قربانی کا یہ جو ایونٹ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں امیروں سے زیادہ غریبوں کا حصہ داخل ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو جانور منڈیوں میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ کوئی امیر کبیر لوگوں کے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں کہ جو 2 جانور 3 جانور گھروں میں لے کر رکھتے ہیں، پورا سال ان کو پالتے ہیں، اور پھر پالنے کے بعد اسے مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں، اور مارکیٹ میں لانے کے بعد اسے بیچتے ہیں، اور ایک اچھا منافع لے کر واپس اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں بڑے بڑے شہروں کے اندر جو ہے بڑی بڑی منڈیاں لگتی ہیں۔ اب وہ جب بڑی بڑی منڈیاں لگتی ہیں تو وہ جو جانور وہاں پہنچتے ہیں تو پچھلی گلی سے تو نہیں آ رہے ہوتے، ٹرانسپورٹیشن کی انڈسٹری ایک دم بوسٹ کرتی ہے۔ اسی طرح سے لیدر کی جو آپ کی انڈسٹری ہے، وہ عید کے موقع پر جو ہے وہ اس کی مینوفیکچرنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو چارہ بھوسا جو بیچنے والے افراد ہمیں گلی کنارے پر جو ہے نا اپنا ڈھابا لگائے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کوئی امیر کبیر لوگ تو نہیں ہوتے۔ ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جو لوگوں سے ادھار لے کر وہ مال خریدتے ہیں، لا کر جو ہے وہ جانوروں کے لیے چارہ بیچتے ہیں، پھر اسی کو یہ 20-25 دن رولنگ کرتے ہیں، اور ایک اچھا نفع لے کر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم تو بالکل پسماندہ علاقے اور دیہات سے تعلق رکھتے ہیں ریحان بھائی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے ہی یہ عید ختم ہوتی ہے نا، عید ختم ہونے کے بعد یعنی 15 ذی الحجہ سے لے کر 1 محرم تک، اور پھر سفر کے مہینے میں ہمارے دیہاتوں میں جو ہے نا گھروں کی جو تعمیر ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہونے لگتی ہے۔ اچھا، شادیوں کی تاریخیں ان دنوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو ایک وجہ ملتی ہے، وہ وجہ یہ ملتی ہے کہ جناب میں جانور بیچنے گیا تھا، یہ مجھے 1.5 لاکھ کا منافع ہوا ہے، میں نے چاہا کہ میں اپنے اس کمرے کو جو ہے نا وہ اینٹوں والا بنا لوں، میں اس کو جو ہے وہ گارے کی بجائے اب اس پر کلر کر لوں اور اس کو سیمنٹ کا مضبوط کر دوں۔ بیٹی کی شادی تم ابھی کیوں کر رہے ہو؟ رجب شعبان میں کر لیتے۔ کہا تب تک پیسے ضائع ہو جائیں گے، یہ ابھی میں نے جانور بیچے ہیں تو کچھ پیسہ آیا ہے، پھر میں اپنی بیٹی کا انتظام کر دوں۔ دیکھیے، بیٹی کی شادی، غریب کی بیٹی کی شادی 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کسی غریب کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ جناب یہ پیسے لو اور اس سے تم اپنے بچے کی، اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اس نے پیسے قبول کر لیے، بیٹی کی شادی کر لی، لیکن ساری زندگی وہ آپ کے سامنے سر اٹھا کر کبھی بھی نہیں حاضر ہو سکے گا، ہمیشہ آپ کا احسان مند رہے گا۔ تو آپ نے تو گویا کہ اس کی جو عزت نفس ہے اسی کو ہی دبا دیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جانور لے کر آیا، آپ کو پتا ہے کہ یہ غریب ہے، آپ نے اس سے اچھے داموں میں جانور خرید لیا، اور وہ ایک اچھی قیمت لے کر گھر گیا، اپنی بچی کی شادی کا انتظام اپنے ہاتھوں سے کیا، ساری زندگی وہ سینہ چوڑا ہو کر جو ہے نا چلے گا پھرے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے نا اپنے پیسوں سے کی ہے، کسی سے لے کر نہیں کی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جنہیں اس موقع پر غریبوں کا درد اٹھتا ہے اور ان کی غریبی کا درد اٹھتا ہے، ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر یہ اعتراض قربانی پر ہے تو قربانی سے زیادہ آپ استحصال ان غریبوں کا کر رہے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے امور کے ساتھ
اس قربانی کی سیلیبریشن میں لوگوں کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں اور اپنی ویلتھ کو سرکولیٹ کر کے ایک جو ہے وہ خاطر خواہ پروفٹ کے ذریعے سے اپنے گھروں کو استحصال سے نکال کر استحکام کی جانب لے کر جاتے ہیں.